السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، طوطا ہر حال میں اچھا لگتا ہے، خواہ وہ پنجرے کے جھولے میں کرتب دکھا رہا ہو یا کسی فلاسفر کی گردن جھکائے بیٹھا ہو۔ طوطے کی رنگت زیادہ تر سبز ہوتی ہے، مگر دنیا کے بعض ممالک میں لال، پیلے اور سفید طوطے بھی پائے جاتے ہیں۔ مختلف کلر کے طوطے موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے طوطے صرف چڑیا گھروں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ طوطا اپنی شوخ رنگوں اور ذہانت کی وجہ سے انسانوں میں بہت مقبول اور مشہور ہے۔ طوطا قدیم کہانیوں کے دیووں اور پریوں میں بھی بہت مقبول تھا، کیونکہ اکثر دیو اپنی جان کسی طوطے میں رکھتے تھے اور کسی پری کا چاہنے والا شہزادہ اس طوطے کی گردن مروڑ کر ہی دیو کو مارتا تھا اور پری کو اس کی قید سے آزاد کراتا تھا۔ آم کی ایک قسم کا نام طوطا پری شاید اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ پریاں اور طوطوں کی قدیم دوستی کی یاد دلاتا رہے۔ اردو ادب طوطوں سے متعلق محاوروں سے بھرا پڑا ہے۔ طوطے کی دم سے منہ تک کی لمبائی 10 سے 12 انچ تک ہوتی ہے۔ طوطے کے گلے میں ایک سیاہ انگوٹھی کی طرح کا نشان ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں سیاہ اور چمکدار ہوتی ہیں۔ طوطے کی چونچ سرخ ہوتی ہے، جو کہ دوسرے پرندوں کی طرح سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کی چونچ کی نوک تھوڑی سی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے پنجے چھوٹے لیکن کافی نوکدار ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پنجوں کی وجہ سے کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پنجوں میں پکڑ کر اپنی خوراک خود کھاتا ہے۔ طوطے عام طور پر ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ طوطا بنیادی طور پر سبزیاں، پھل اور بیج کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ عموماً درختوں کے تنے کو گول شکل میں کاٹ کر اس میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ طوطا ایک ذہین پرندہ ہے، اس لیے انہیں کوئی بھی زبان یا جملہ بولنا سکھایا جا سکتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ رہنے والے طوطے بہت جلد ان کی باتوں کو سن کر بہت سے الفاظ بولنا سیکھ لیتے ہیں اور ان کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں آتا ہے تو یہ اسے ہیلو اور ویلکم کہہ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اکثر گھروں میں لوگوں نے طوطے پال رکھے ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی گھر میں آتا ہے طوطا بولتا ہے، اور جو آپ زبان طوطے کو سکھاتے ہیں طوطا وہی بات یاد رکھتا ہے اور وہی پھر بولتا ہے۔ طوطے گھر کی رونق ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے سب اس سے دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ طوطے عام طور پر صرف گرم علاقوں، جنگلات اور کھیتوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اکثر نیم، امرود اور بیر کے درخت پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ رہتے تو ہر جگہ پر ہیں، لیکن جو ان کی پسندیدہ جگہیں ہیں یہ نیم کا درخت، امرود اور بیر کا درخت، ان پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب تک دنیا بھر میں طوطوں کی 350 سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ طوطا پرسکون طبیعت کا حامل اور بہت ذہین پرندہ ہے۔ اگر ان کو اچھی طرح سے تربیت دی جائے تو ان کا انسانوں کے ساتھ کافی دوستانہ رویہ رہتا ہے۔ ناظرین، طوطا وفادار بھی بہت ہوتا ہے۔ آپس میں اپنے ساتھی کے ساتھ وفاداری بہت زیادہ کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک پنجرے میں قید طوطا وہ اپنے ساتھی کو آزاد کروانے کے لیے باہر بیٹھا رہا۔ کافی کوشش کے بعد ایک طوطا پنجرے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دونوں طوطے قید تھے۔ اب تھوڑی سی پرواز کے بعد وہ طوطا واپس آ کر اپنے ساتھی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ایک اڑا، لیکن وہ اڑنے کے بعد واپس آ گیا کہ میں اکیلا کیوں اڑا ہوں، میرا ساتھی تو قید میں ہے۔ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا ہے اور کافی کوشش کے بعد دوسرے ساتھی کی آزاد ہونے پر دونوں اکٹھے اڑ جاتے ہیں۔ پنجرے سے فرار کی اس خوبصورت ویڈیو میں ایک دوسرے کی مدد کے جذبے اور وفاداری کو دیکھ کر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور طوطوں کی اس دوستی کو ایک خوبصورت مثال قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ آج بھی معاشرے میں وفاداری نبھانے کے حوالے سے ہمیشہ جانور کی مثال دی جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں وفاداری کے لیے اکثر جانوروں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جانور وفادار ہوتے ہیں اور خاص طور پر طوطا تو بہت ہی زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ ناظرین، طوطا کسی نے گھر میں رکھا ہو اور آدمی گھر میں تھکا ہوا آیا ہو، لیکن گھر میں طوطے کی اٹکھیلیاں اور طوطے کے مختلف انداز سے جھومنا
اس کے باتیں کرنا انسان کی سارے دن کی تھکاوٹ کو اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ہنسانے کے لیے، محظوظ کرنے کے لیے طوطے رکھتے ہیں۔ ایک قسم کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ طوطے کے بارے میں انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو فراہم کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر تو کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔